بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. عن علي ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وفي رواية قال: إذا أتيتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوه شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ، ان دونوں سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے آئے اور امام کسی حال میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہی کرے جو امام کر رہا ہے۔ دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدے میں ہوں تو تم بھی سجدے میں چلے جاؤ، لیکن اسے شمار میں نہ لاؤ۔ اس حدیث مبارکہ میں نماز میں تاخیر سے آنے والے آدمی کے لیے ایک حکم بیان ہوا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ آدمی شروع ہی سے جماعت کی نماز میں شریک ہو جائے، لیکن چونکہ اعذار عذر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بسا اوقات کسی وجہ سے، طہارت کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے، کپڑوں کی وجہ سے یا کسی اور عارضے کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ تو جب ایسی حالت میں تاخیر ہو جائے آدمی کو اور پھر پہنچے تو آگے نماز ہو رہی ہے، اب ایسے موقع پر کچھ لوگ یہ کرتے ہیں آج کل ہمارے ہاں کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں، یعنی جب تک امام دوبارہ قیام میں نہیں آ جاتا یا رکوع میں نہیں ملتا امام ان کو، اس وقت تک وہ کھڑے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں دائیں بائیں، کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ رکعت تو ہماری نکل گئی، اب فائدہ نہیں ہے کچھ کرنے کا۔ تو اس غلط فہمی کی اصلاح فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگرچہ رکعت نکل گئی، کیونکہ رکعت تو رکوع کا نام ہے، جس کو رکوع مل گیا اسی کو رکعت ملی، اور رکوع کے ملنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ امام کی اگر حالت کمر جھکی ہوئی ہے تو نمازی کی کمر بھی جھک جائے، جا کر ایک ہی وقت میں دونوں کی کمریں جھکی ہوئی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، یہ جو آپس میں آر جار میں ملاقات ہوئی دونوں کی، یہ رکوع شمار نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اگر رکوع نہیں بھی مل رہا تو باقی بھی نماز جو ہے وہ نماز ہے، ابھی فوراً ہی آدمی نماز میں شامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم آؤ، امام کسی حال میں بھی ہے، یعنی رکوع میں، سجدے میں ہے یا قعدے میں ہے، التحیات پڑھ رہا ہے یا اٹھ رہا ہے یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہوا ہے یا کہہ کر سجدے میں جانا چاہ رہا ہے، کسی بھی حال میں ہے، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ، تو ایسے ہی کرو جیسا کچھ امام کر رہا ہے، یعنی فوراً نماز میں شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ جو نماز ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ جماعت کی نماز بہت قیمتی ہے، اس میں اللہ کی کیا کیا برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آدمی کھڑا ہے یہ کچھ ایسا لگتا ہے، ایک تاثر بنتا ہے کہ یہ بندہ اعراض کیے ہوئے، یعنی مجھے اگر رکوع ملا تو ٹھیک، ورنہ میں کسی نماز کے حصے میں شامل نہیں ہونا چاہوں گا، اور خیر کے کام سے اعراض اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی بھی حال میں امام ہے، پھر اس کو مثال سے سمجھایا، مثلا ہم لوگ نماز میں ہیں اور سجدے میں ہیں، ایک آدمی آتا ہے
تو اسے چاہیے کہ وہ بھی سجدہ کر لے، لیکن لا تعدوہ شیئا، اس کو شمار نہ کرے، یعنی رکعت کے طور پر شمار نہ کرے، لیکن اللہ کے ہاں جو تسبیح پڑی گئی سجدے میں، سجدے کا جو اجر ہے وہ اس کو ضرور ملے گا۔ اسی طرح اگر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ چکا ہے تو اس حالت میں نیت کر کے شامل ہونے کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ باقی رہا یہ سوال کہ اس حال میں اگر شامل ہونا ہے جماعت میں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ کچھ حضرات اس وجہ سے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ اب کیسے شامل ہوں، ہاتھ باندھ کے چلے جائیں یا ویسے ہی چلے جائیں۔ تو اس کے لیے بس تکبیر تحریمہ کہیں اور سیدھے اس عمل کے اندر چلے جائیں، سجدے میں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہاتھ باندھنا جو ہے یہ قیام کی سنت ہے، یہ رکوع کی سنت، یہ سجدے کی سنت نہیں ہے، ہاتھ کا تعلق قیام کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے سیدھا تکبیر تحریمہ کہیں اور سجدے میں چلے جائیں، یہ سمع اللہ لمن حمدہ یا التحیات میں جا کر بیٹھ جائیں، تاکہ اس حالت میں ان لمحات کے اندر جو اللہ کا نام لیا جائے گا، جو ذکر کیا جائے گا، جو تسبیحات کی جائیں گی، اس کے اندر تو کم سے کم ہم شامل ہو جائیں۔ نماز با جماعت کا کوئی جز بھی ایسا نہیں کہ جس کو چھوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔